أدعو إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، بالخصوص امام اہل سنہ قائد انقلاب قرآنی محسود الزمان سلطان العلماء شیخ القرآن ابن شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت فیوضہم فرزندان توحید و سنت، میرے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ اہل توحید حاملین کتاب و سنہ پیارے پیغمبر کے سچے وارثوں کے اس عظیم اجتماع میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ گلہ میرا زخمی بھی ہے اور بند بھی ہے، اس لیے میں چند گزارشات مقررانہ انداز سے ہٹ کے پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، آج سے تقریباً 1 صدی پہلے اس برے صغیر کی زمین پر حالت یہ تھی کہ شرک کے اڈے قائم تھے، درباروں کے نام پر، مزاروں کے نام پر ہر ایریا میں شرک کے بڑے بڑے مراکز، بڑی بڑی گدیاں، بڑے بڑے سجادہ نشین پیرانے طریقت یا پیرانے تھریشر ان کے ڈیرے تھے، اور گدیوں پر غیر اللہ کے نام کے نذرانے، غیر اللہ کے نام کی منتیں، مزاروں کے طواف اور غیر اللہ کی مشکل کشائی، حاجت روائی کے کئی اڈے اور کئی الہ، قبروں کو سجدہ ہوتا، اور الغرض مکہ میں شرک کی جتنی قسمیں تھیں وہ سب کی سب قسمیں اس برے صغیر کی زمین پر بھی تھی، بلکہ کئی گنا اس مکہ والے مشرکوں سے یہاں شرک بڑا ہوا تھا۔ اب وقت نہیں کہ میں اس میں یہ تقابل پیش کروں، البتہ جس نے دیکھنا ہے تو امام العلماء مرشد العلماء حضرت علامہ
مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب مقدمہ کتاب التوحید، اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا دلائل براہین حوالہ جات سے کہ توحید کے 4 درجے ہیں۔ مکہ والے مشرک 2.5 درجے مواحد تھے، 1.5 درجہ مشرک تھے، اور جو برے صغیر کا مشرک ہے یہ 4 کے 4 درجے مشرک ہے، یہ 4 درجے مشرک ہے۔ یہ مقدمہ کتاب التوحید حضرت جاجروی رحمہ اللہ نے پورے حوالہ سے یہ بات لکھی۔ الغرض برے صغیر کی سرزمین پہ مدارس تھے، منطق تھی، فلسفہ تھا، ریاضی تھی، اور دیگر علوم بھی تھے، لیکن درسگاہوں میں، مدارس میں کتاب اللہ کے افہام و تفہیم سمجھنے کا انتظام نہیں تھا۔ کسی مدرسہ میں بطور درس کے قرآن نہیں پڑھایا جا رہا تھا، حافظ تھے ختم پڑھنے کے لیے، قاری تھے شبینے پڑھنے کے لیے، اور بڑے بڑے حضرات وہ قرآن مقدس لے کر پھرتے تھے۔ بدعات کی مجالس میں بدعات پر قرآن مقدس کو پڑھنا یہ قرآن کا حق سمجھا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنا اور اللہ کی معرفت، وہ پہچان جو قرآن نے پیش کی، حضرات انبیاء کرام نے کروائی، اس کا تصور نہیں تھا۔ اسی دوران اللہ نے کرم کیا برے صغیر پر، اور خصوصاً پنجاب، خیبر پختونخوا اور ان کے ساتھ ملتے ہوئے ایریے، کہ ایک زمیندار کا بچہ، عام زمیندار، کاشتکار کا بیٹا، وہ دارالعلوم دیوبند گیا، وہاں سے پڑھا۔ حضرت گنگوئی امام ربانی، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ، حضرت مظہر نانوتوی رحمہ اللہ سے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا، قرآن کا فہم حاصل کیا، اور جب آنے لگا حضرت گنگوئی اور مولانا مظہر نانوتوی دونوں بزرگ، انہیں کہا بیٹا امانت تجھ تک پہنچ گئی، ہم جو تمہیں امانت دینا چاہتے تھے قرآن کے معارف، علوم، وہ تم تک پہنچ گئے۔ یہ پہنچے تو کئیوں تک ہے، اب 2 ہی راستے ہیں۔ اس قرآن کو بیان کرے گا، دنیا میں مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، حاسد بنیں گے، دشمن بنیں گے، اپنے بیگانے بن جائیں گے، اور زمین تنگ ہو جائے گی۔ ابتدائی حالات وہی آئیں گے جو جس پہ قرآن اترا، ان پہ جو ابتدائی حالات آئے امام کائنات پہ، اگر تم بھی قرآن بیان کرو گے ابتدائی حالات وہ پیش آئیں گے، لیکن اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ وہ درویش وہاں سے پڑھ کے آیا، اور القصہ مختصر، اس درویش کا نام حسین علی، لوگ حسین علی کے نام سے بلانے لگے۔ وہ آئے، انہوں نے مسئلہ چھپایا نہیں، جو قرآن نے بیان کیا انہوں نے 1 دوڑی 2، 2 دوڑی 4 کے لہجے میں کتاب اللہ کا علم بانٹنا شروع کیا، اور اسی طرح ہوا۔ وہاں بھچرا شہر سے
اس کو نکال دیا گیا، تاجروں نے بائیکاٹ کیا، اپنے بیگانے بن گئے، ملک دشمن بن گئے، برادری چھوڑ گئی، حتیٰ کہ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ شاگرد بھی ساتھ چھوڑ گیا، اور وہ اللہ کا ولی تنے تنہا وہاں بھچرا کے جنگل میں بیٹھ گیا، جہاں آبادی نہیں تھی، ریگستان تھا، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے حسین علی نام کا۔ اللہ رب العزت نے ان قربانیوں کے بعد اس آدمی کو صلہ کیا دیا، صبر کا صلہ۔ کوئی یہاں خیبر پختونخوان سے یہاں سے جا رہے ہیں اور نام محمد طاہر ہے، لیکن جب اس حسینی درسگاہ میں رہے تو امام الدعوہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر بن کے آئے، جن کی نظیر کئی سو سال تک علمی دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ یہ وہ حسینی درسگاہ تھی، کوئی پنڈی سے چلا اور غلام خان نام تھا، اور پنڈی بھی نہیں، دریا اٹک سے گیا اس حسینی درسگاہ میں، اس وہاں بھچرا کے ریگستان کہ اس ماحول میں، اور وہاں رہا۔ وہ غلام خان گیا تھا، واپس آیا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی صورت میں واپس آیا۔ آدھی دنیا نے جس سے توحید کا درس لیا، جس سے قرآن سیکھا، وہ وہاں بھچرا کے جنگل میں بیٹھا تھا، وہ استاد اکیلا تھا۔ میرے اللہ نے کرم کیا، پیر طریقت ابن تیمیہ وقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہاں بھیجا، وہ گیا تو عنایت اللہ تھا، اور جب واپس آیا تو وہ عنایت اللہ نہیں رہا، وہ اس کائنات کہ اس وقت کا وہ امام کہلوایا، وہ ہیرا کہلوایا، وہ ولی کامل کہلوایا، جن کی ایک ایک تقریر سے ہزاروں کی ہدایت کا سامان ہو گیا، جن کا چہرہ دیکھنے سے ایک مکان پہ جھگڑا پڑ گیا، ایک جھوٹا سید بیٹھا تھا اور اس پیر بیٹھا تھا، اور وہ کہتا میں اولادی علی ہوں، میں سید ہوں، اور وہاں پر حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب گئے تو پیر مسجد میں کہتا ہے میں اپنا نسب نامہ دکھاتا ہوں، اور عنایت اللہ شاہ صاحب آپ بھی ذرا دکھائیں، تو شاہ صاحب فرمانے لگے نسب نامے میں تو لکھت میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، میں بھی نسب نامہ پیش کر سکتا ہوں، تو بھی مسجد کے کونے میں بیٹھ جا، میں بھی مسجد کے کونے میں بیٹھتا ہوں، لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ سید کا چہرہ کس کا ہے اور میراثی کا چہرہ کس کا ہے، یہ تو لوگ دیکھ کے فیصلہ کر لیں گے۔ الغرض اس حسینی درسگاہ سے توحید و سنت کا، حریت کا، شجاعت کا، بہادری کا، اور اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا ایک قافلہ اٹھا، اور جس طرح مجدد فرد ہوا کرتا ہے، مولانا حسین علی مجدد تھے، اور ان کے سارے شاگرد یہ اس مجدد کی جماعت مجددین ہے، پوری جماعت آپ کے وہ سرخیل شاگرد وہ اٹھے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک عنوان کے تحت جماعت قائم کی، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، جماعت اشاعت التوحید و سنہ، جس کی تفصیل آپ بارہا سن چکے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں وہ ایک آدمی اور کہاں آج یہ ہزاروں آدمی، وہاں اکیلا بیٹھا تھا، اور آج نظر پھیرو تمہاری نظریں ختم ہو جائیں گی، مجھے تو بندے ہی بندے نظر آ رہی ہے۔ یہ اس آدمی کا اخلاص تھا۔ اب جب کام کی ابتدا ہو، محنت بڑی ہوتی ہے،
لیکن برکت بھی بڑی ہوتی ہے، بڑی برکت ہو گئی۔ اور جب کام عروج پہ آئے تو پھر افراد میں خطرہ شروع ہو جاتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے دعوت کو خطرہ ہوتا ہے، فرد کا نہیں۔ اور جب کام نتیجے پہ آئے، پھول پھل جائے، تو پھر افراد میں خطرہ ہوتا ہے۔ اور خطرہ کہاں سے؟ اخلاص ختم ہوتا ہے، انا پیدا ہوتی ہے، انا ولا غیری، میں ہی ہوں، میرے سوا تو ہے ہی کوئی نہ۔ اور جب یہاں تک نوبت آئے تو اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں مختصر لفظوں میں کہ ہمارے اکابر نے یہ ہمیں جماعت دی، اور ان کی محنتیں ایک پورا باب ہے محنتوں کا۔ کندھوں پہ لاؤڈ سپیکر اٹھائے، قربانیاں دی، گاؤں گاؤں چلے، کریا کریا چلے، بستی بستی چلے، زخم برداشت کیے، قاتلانہ حملے برداشت کیے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ گئے، وہ پک گئے۔ ان کا وہ ڈٹنا، ان کا اخلاص، ان کی محنت آج ہمارے سامنے ہے۔ آج میں تمام ان لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اکابر کی محنت کی لاج رکھنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم جماعت وہ ہوتی ہے جو اطاعت امیر میں ہو، وہ جماعت جو امیر کی اطاعت میں نہیں، وہ جماعت نہیں، وہ بغاوت ہوا کرتی ہے، وہ خروج ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی ہاں جماعت وہ ہوتی ہے جو اپنے امیر کی اطاعت کے اندر ہو، اور جو افراد امیر کی اطاعت سے کٹ جائیں، امیر کے مد مقابل آئے اور اطاعت امیر سے نکل جائیں، وہ شریعت میں باغی بھی ہے، شریعت میں خارجی بھی ہے، اور ان باغیوں اور خارجیوں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہوتی ہے جماعت پر۔ اور خدا کی قسم، تکبیر، نعرہ تکبیر، جماعت اشاعت توحید و سنہ، کثیر دفعہ دیوات رکھوے، جماعت اشاعت توحید و سنہ، قائدنا جیّد۔ نعرے نہیں بھائی، خدا کی قسم یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہ سارے علماء بیٹھی ہیں، کہیں کسی عالم سے پوچھو کہ جماعت تب ہے جب وہ اطاعت امیر میں ہو۔ جب اطاعت امیر ہی ختم اور امیر کا مقابلہ بازی اور امیر کے مد مقابل آنا، تو پھر یہ اکابر کی محنت کو برباد کرنا ہے، توحید و سنت کے کاج کو برباد کرنا ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، یہاں تو نہیں، البتہ ہمارے پنجاب میں یہ مسئلہ بھی شروع ہو گیا کہ بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے آنا بلا غیری کا نعرہ لگا کر اطاعت امیر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ہیں وہ ہمارے بھائی، میں ان بھائیوں کو بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے فسق سے توبہ کر لو، خدا کے لیے اکابرین کا نام لے کر اکابر کے نام پہ روٹیاں نہ بناؤ، اکابرین کا نام لے کر اکابر کا نام نہ بیچو۔ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اگر توحید و سنت کا کام کرنا ہے تو آؤ، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ باغ ہے، یہ وہ گلستان ہے جو ہمارے اکابر کا پسینہ نہیں خون سے سینچا ہوا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور امیر محترم، یہ امیر خود نہیں بنے، ان کو بھی امیر کس نے بنایا؟ کس نے؟ جماعت نے، اور بالخصوص سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے، ان کے بنائے ہوئے امیر۔
پھر میں کہتا ہوں، کہتے ہیں فلاں فلاں کیلا کیلا کیلا، اے کیلا کیلا چھوڑ دو، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ علماء بھی غور کرے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر شریعت یہی کہتی ہے کہ توحید و سنت نام ہے امیر کی بغاوت کا، جماعت میں افتراق کا، جماعت میں انتشار کا، دلیل تم دے دو، امیر کو ہم چھوڑ دیں گے۔ دلیل تم دے دو کہ جماعت اسی طرح چلتی ہے، مشن اسی طرح چلتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی مرضی ہو۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، جو اطاعت امیر سے نکل جاتا ہے، دیکھو گے میرے لفظوں کو، خدا کی قسم ان کے آپس میں بھی دل کبھی نہیں ملتے۔ اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے کہ ان کے آپس میں دل مل نہیں سکتے۔ آپس میں دل انہی کے ملتے ہیں جو مرکز کے ساتھ ملے ہوتی ہیں، جو مرکز کے ساتھ ملتے ہیں۔ خیر، میں نے درمیان میں بات کر دی۔ میرے بھائیوں، میں نے آیت پڑھی سورہ یوسف کی، بس کر دیں صبح تک ماشاءاللہ، اور صبح پھر تم سب سو جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، پہلی چیز دعوت۔ انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی دعوت کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 23 سال نبوت کے کون سی دعوت دی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا منکر کوئی نہیں تھا، آپ کے اخلاق کا منکر کوئی نہیں تھا، آپ کی ولادت کا منکر کوئی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال، آپ کے جمال، آپ کے صدق، آپ کی امانت کا منکر کوئی نہیں تھا۔ اگر انکار ہوا تو میرے نبی کی دعوت پہ جھگڑا بنا، پیغمبر کی دعوت پہ مکہ چھوٹا، پیغمبر کی دعوت کی وجہ سے، جنگ بدر ہوئی دعوت کی وجہ سے، احد ہوئی دعوت کی وجہ سے، احزاب ہوئی دعوت کی وجہ سے، حنین ہوئی دعوت کی وجہ سے، پیارے پیغمبر کے دانت شہید ہوئے دعوت کی وجہ سے، پیغمبر کے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا دعوت کی وجہ سے، پیغمبر کے صحابہ کے آنکھوں میں سلاخیں پھیر کر ان کے پتلیاں باہر نکال دی گئی دعوت کی وجہ سے، تو میرا بھائی پیغمبر کا خون گرا دعوت کی وجہ سے۔ اس کو تو سب جانتے ہیں، اور وہ دعوت ہے کیا؟ پورا قرآن دعوت ہے۔ اس میں ایک جملہ آیا، پنجابی معنی تے گل مکدی کر، مختصر بات فرمایا، قل، اعلان کر میرے پیغمبر، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ہذہ، اس میں اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ہذہ، اگر اس اشارہ کو میں لگاؤں پیچھے تو مطلب یہ ہوگا، ہذہ، یہ کون سا؟ یہ اس سے پہلے سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے۔ فرمایا ہذہ، سورہ ہود اور سورہ یوسف سے جو مرکزی مسئلہ آیا، سورہ ہود میں مسئلہ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، سورہ یوسف میں مسئلہ تھا اللہ تعبدوا الا ایاہ، مسئلہ وہی تھا۔ فرمایا اے کائنات والو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں،
داتا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، کھوٹیاں قسمتیں کھریاں کرنے والا کوئی نہیں، اور اس کائنات کے ڈوبے بیڑے ترانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو الا ایاہ، قل ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، اور پھر مختصر سننا ہے، ہذہ اس کی تفصیل کرنی ہے، پوری سورہ ہود سے آنے والا سورہ یوسف کا پورا مضمون ہذہ سبیلی، اور اختصار کرنا ہے تو وہ ہے ادعو الی اللہ، یہ ادعو الی اللہ، یہ ادعو الی اللہ یہی سبیلی کی تفسیر ہے۔ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں الی اللہ، کس کی طرف؟ الی اللہ، کس کی طرف؟ یہ دعوت ہے۔ پیغمبر آئے کس کی طرف بلانے کے لیے؟ پورا قرآن اسی پہ ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق۔ اور کائنات والو، لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، الحق کا معنی اللائق بھی معنی یہ بنے گا، اور کائنات والو پکاروں کے لائق، صد سور پکار کے لائق ہونا، لہو یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ کوئی پیغمبر پکارے سننے والا نہیں، کوئی فرشتہ پکارا سننے والا نہیں، کوئی بھلی پکارے سننے والا نہیں، پکار کے لائق ہونا، لہو یہ صرف رب کا خاصہ ہے، رب کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں۔ لائق ہونا، یہ لیاقت کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، لیاقت کیا ہے؟ چار چیزیں۔ نمبر ایک، پکارنے والے کی پکار کو سنے، پکارنے والے کی پکار کو سنے۔ نمبر دو، پکارنے والے کی بولی کو سمجھے۔ نمبر تین، پکارنے والے کے حالات کو جانے۔ نمبر چار، پکارنے والے کی حاجت کو پورا کر سکے۔ یہ چار چیزیں ملیں تو یہ لیاقت بنتی ہے، لیاقت۔ فرمایا لہو دعوت الحق، اور کائنات والو یہ چاروں شانیں صرف رب کی ہیں۔ ہر ایک کی پکار کو سننا یہ بھی رب کا خاصہ، ہر ایک کی بولیوں کو سمجھنا یہ بھی رب کا خاصہ، ہر ایک کے حالات کو دیکھنا اور جاننا یہ بھی رب کا خاصہ، ہر ایک کی حاجت پورا کر سکنا یہ بھی رب کا خاصہ۔ جب یہ چاروں چیزیں صرف رب کے ساتھ خاص ہیں تو پھر مان لو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ کس کا خاص ہے؟ یہ صرف اللہ کا خاص ہے۔ پورا قرآن اس پہ چل رہا ہے۔ غیر اللہ کی پکار سے روکا اور اس کا عنوان بدلا، فرمایا میں لائق ہوں، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہ لیاقت ہے۔ استجابت میں چاروں چیزیں آگے، سننے والا، سمجھنے والا۔ سمجھنا جانتے ہو کہ نہیں؟ سننے والا کام تو آسان ہے، کہ سمجھنے والا۔ ایک آدمی پنجاب سے آئے اور بابا ہو پشاور کا، زبان اس کی پشتو، اور ہو بھی زندہ، مردہ بھی نہیں، زندہ بابا، اور پنجابی آ کر اپنی زبان میں بابے سے بیٹا مانگے، پتر مانگے، بابا سمجھ لے گا پنجابی؟ جی اس پتر منگنے اس کھوتی دے منی وہ سمجھے گا؟ نہیں، بابا نہیں سمجھے گا۔
اور پشتو والا پنجابی بابے کے پاس چلا گیا، اور پنجابی بابا بھی زندہ سامنے بیٹھا سن بھی رہا ہے، یہ پشتو میں مانگتا ہے، وہ پشتو سمجھے گا؟ اللہ نے فرمایا یہی تو وجہ ہے اختلاف السنتکم، اور لوگوں تمہاری زبانوں کا الگ الگ کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے لہو دعوت الحق، ہر ایک کی پکاریں سننے والا اور سمجھنے والا کون ہے؟ اور اس کی شان یہ ہے انسان نہیں، ساری زبانیں انسانوں کی ملا لو، بورو ملک کی ملا لو، ساری کائنات زبان والی ان کو بھی ملا، بے زبان کو بھی ملا، زبان قال والے ملا، زبان حال والے ملا، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ اللہ وہ ہے ہر ایک کی پکار کو سمجھتا بھی ہے، اس کی حالت کو جانتا بھی ہے، انسان مانگے تب بھی سنتا ہے سمجھتا ہے، کوئی پشتو میں مانگے تب، کوئی سنسکرت میں مانگے تب، کوئی انگلش میں مانگے تب، کوئی پنجابی میں مانگے تب، کوئی دنیا کی کسی زبان میں مانگے تب، ہر ایک کی بولیاں سمجھنے والا یہ بھی رب ہے، ہر ایک کی پکاریں سننے والا یہ بھی رب ہے، اس لیے فرمایا لہو دعوت استجب لکم، اور فرمایا ومن اضل، توجہ ہے، ومن اضل، سورہ احقاف ہے، ہمیں لوگ بدنام کرتے، فتوے بڑے لگاتے ہیں، فتوے بڑے، الحمدللہ آج تک ہم نے اپنی طرف سے ایک فتوہ نہیں لگایا، اور میں نے کئی مقام پہ چیلنج کیا کہ ہمارا صرف ایک فتوہ دکھا دو جو میں نے لگایا ہو، میری پوری زندگی کی تقریریں نکالو، ایسا فتوہ جو میں نے لگایا ہو۔ البتہ قصور میرا یہ ہے کہ میں فتوے سناتا ہوں، اور وہ جو ایتے، ایک مولوی مجھے کہتے ہیں تجھے اور ایتے نہیں آتی، فتوے والی آتی، میں نے کہا آپ انکار ہی نہیں کا کرتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون، اس سے بڑا کافر کون؟ اور یہ یاد رکھ لو، جس بندے نے اشاعت التوحید کے جید علماء سے قرآن نہیں پڑھا نا، اس کو کبھی توحید کا پتہ نہیں چلے گا، یہ بیچارے معذور ہیں۔ ایک بزرگ لگے ہوئے تھے جی فلانا قادری بھی شہید، واہ 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 واہ، فلانا قادری بھی شہید۔ میں نے کہا بیچارہ ان پڑھ ہے، اس بیچارے کو خود توحید کا پتہ نہیں، فلانا قادری شہید، اور مشرک شہید نہیں ہوتا، مشرک کو پیغمبر کے ناموس پہ 3 سال جیل ابو طالب نے کاٹی، پیغمبر کا دفاع کیا، ناموس رسالت کے لیے لڑتا رہا، دفاع کرتا رہا، اور پیغمبر کے ناموس پہ آنچ نہیں آنے دی۔ شعیب ابی طالب میں بھی رہا، ہے بھی قریشی، ہے بھی مکہ میں، اگر مشرک کا ناموس رسالت پہ دھرنا یا مشرک کا ناموس رسالت کا کام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا تو ابو طالب کبھی جہنم میں نہ جاتا۔ ان بیچاروں کو توحید کا پتہ لگتا ہی نہیں ہے۔ رافضی مرحوم نہیں ہوتا، فلانا رافضی مرحوم، رافضی محروم ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بھونکنے والا، فاروق اعظم پہ تبرہ کرنے والا، حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا، ساری زندگی صرف پاکستان نہیں کعبہ میں رہ کر مر جائے، کعبہ کے رب کی قسم کٹر جہنمی ہے، بے
ایمان ہے کہ صدیق اکبر کا دشمن وہ کبھی جنت نہیں جا سکتا، فاروق اعظم کا دشمن وہ جنت نہیں جا سکتا، صدیق کا دشمن قابل رحمت نہیں، فاروق کا دشمن رحمت کے قابل نہیں، حضرت عائشہ کا دشمن رحمت کے قابل نہیں، وہ چاہے وزیر اعظم ہو تب بھی لانتی ہے، کوئی جج ہو تب بھی، چپڑاسی ہو تب بھی لانتی ہے۔ اوے سنو میری بات، مسئلہ سنو، مسئلہ غصہ نہ نکالو، جی آئے گی بات۔ وَمَنْ أَضَلُّ، سبحان اللہ۔ اچھا بعض لوگوں کو پتہ نہیں، وہ بیچارے شاہ توحید کے پاس بیٹھی کبھی نہیں، انہیں پتہ، انہوں نے سمجھا یہ کہ اگر کوئی نیک بندہ شرک کرے تو بچ جائے گا، اگر کوئی مجاہد بندہ شرک کرے تو خیر معاف ہو جائے گا۔ انہیں یہ تو نہیں پتا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، انہیں یہ تو نہیں پتا اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، لَوْ أَشْرَكُوا، انبیاء شرک سے معصوم ہیں، گناہ سے بھی معصوم، کر نہیں سکتے، لیکن اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے میرا بھائی یہ ایسے بزدل ملا کو سمجھایا ہے، بزدل صوفی کو سمجھایا ہے کہ تم سمجھتی ہو کوئی نیک مشرک ہو تو بچ جائے گا، کوئی برا مشرک ہے تو رگڑا جائے گا، کوئی عوامی مشرک ہے تو وہ رگڑا جائے گا، اور کوئی شیخ الحدیث مشرک، کوئی مفتی اعظم مشرک، کوئی حضرت اقدس مشرک وہ بچ جائے گا۔ نہ میرا بھائی، قرآن نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، تو کن مولویوں کی بات کرتا ہے، تو کن افراد کی بات کرتا ہے؟ اللہ نے شرک کا مسئلہ سمجھانے کے لیے 18 نبیوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ بَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شانوں والے پیغمبر یہ بھی بالفرض شرک کر بیٹھتے، فرمایا عمل ان کے بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ تم نے شرک کو سمجھا کیا ہے کہ صرف نعرے لگانے سے شرک معاف ہو جائے گا، جنازے بڑے ہوں تب شرک معاف ہو جائے گا، میڈیا پہ کوریج مل جائے تب شرک معاف ہو جائے گا؟ تم نے خدا کی توحید کو سمجھا کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین، فرمایا میرے پیارے پیغمبر لئن اشرکتا، لئن ہو نہیں سکتا، لیکن شرک کا جرم اتنا سنگین ہے، اگر میرے پیغمبر تجھ سے بھی صادر ہو گیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل تیرا بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ان بیچاروں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے شرک میں بھی تقسیم کی، مشرکوں میں بھی تقسیم کی۔ باقی الحمدللہ ختم نبوت کا دفاع اشاعت التوحید نے کیا، اور اشاعت التوحید ہی کر رہی ہے۔ توجہ ہے؟ اگر کسی ملا کو ناز ہونا دکھائے، ختم نبوت پہ اپنا کام بھی دکھائے، ہم اپنا کام بھی دکھاتے ہیں، اور پھر فیصلہ کر لے۔ اشاعت التوحید خود کفیل جماعت ہے، عظمت صحابہ کا کام ہو، اشاعت سے آگے کوئی نہیں بڑھا۔ ختم نبوت کا کام ہو، اشاعت التوحید سے آگے کوئی نہیں بڑھا۔ عمل صالح کی بات ہو، اشاعت التوحید سے آگے کوئی نہیں بڑھا۔ تزکیہ کی بات ہو، اشاعت التوحید سے آگے کوئی نہیں بڑھا۔ اور قرآن اور توحید اور رسالت اور سنت یہ تو ہے اشاعت التوحید کا سرمایہ۔ ہم خود کفیل ہیں، اور میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا، جب ہم خود کفیل ہیں
تو بے کفیلوں کو سرخ رو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آجا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ. کون بڑا گمراہ، ومن اضل، کون بڑا مشرک، کون بڑا گمراہ، کون بڑا کافر، ممن یدعو من دون اللہ، جو پکارے من اکے بت. بت، یہ من بتوں کے لیے نہیں آتا. من ممن پکارتا ہے من لا یستجیب لہ، ان کو جو پکارنے کے لائق نہیں. استجب لکم، پکارنے کے لائق میں ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارے، جس حاجت میں پکارے. اجیب دعوت الداع، یقین نہیں آیا آدم کو دیکھ مجھے پکارا. فاستجبنا، نوح پیغمبر نے مجھے پکارا. فاستجبنا، یونس پیغمبر نے مجھے پکارا. فاستجبنا، زکریا پیغمبر نے مجھے پکارا. فاستجبنا بایوب، ایوب پیغمبر نے مجھے پکارا. فاستجبنا، کیونکہ یہ شان ہی میری ہے. اجیب دعوت الداع لہو دعوت الحق، یہ صرف میری شان ہے. میرے سوا یہ گل کسے نال ڈھکدی نہیں، ٹھاندی نہیں، یہ صرف میری شان ہے. اور فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پہ لکھتے ہیں انبیاء ہوں یا اولیاء، خواہ انبیاء باشن یا اولیاء. علامہ حقانی نے لکھا انبیاء ہوں غیر انبیاء. اور بھی تفسیریں دیکھنا. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ بہم عن دعائہم غافلون. بہم عن دعائہم غافلون. ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے پکارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں. ہمیں کہتے ہیں جی مسئلہ سما نہ چھیڑو، مسئلہ سما نہ چھیڑو، نہ چھیڑو، یہ آج چھوڑ دوں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ، ہو مشرکو جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، ما یملکون، سارے پڑھو، پورا اجتماع پڑھے، مزہ ہے. ما یملکون، ما یملکون، ما یملکون، نئی طاقت رکھتے، نئی اختیار رکھتے کس چیز کا؟ بن قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے ایک پردے کے. با مولانا حسین علی، مولانا بولے حسین علی. حضرت البانی فرمانے لگے لوگو اللہ نے اتنی لمبی بات کیوں کی؟ کھجور اندر گٹھلی کہ اوپر سفید پردہ. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کاکھ دے مالک نہیں، ذرے دے مالک نہیں. کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک پردہ. حضرت فرماتے ہیں اللہ دسنا چاہتے،
اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اوے پکارنے والا، کھجور قبر مثل کھجور کے، میت مثل گٹھلی کے، کفن مثل پردے کے۔ اللہ نے بتایا اور زندہ خدا کو چھوڑ کر جن قبروں پہ تم کھڑے ہو وہ بیچارے تو اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، آگے ذرا، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو۔ علماء جانتے ہیں المطلق و یجری علی اطلاق ہی، مطلق اطلاق پہ رہتا ہے، یجری علی اطلاق ہی، چاہے ان کی قبر کے اوپر جا کے پکار، چاہے پاکستان کھڑے ہو کے پکار، چاہے روضہ انور کی جالی پہ منہ رکھ کے پکار، چاہے پاکستان میں کھڑا ہو کے پکار، چاہے استشفاء کے نظریے سے پکار، چاہے صلاۃ و سلام کے سما کے نظریے سے، ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے پکار، جو مرضی کر۔ ان تدعوہم، آگے، لا یسمعو، سارے پڑھو، لا یسمعو، لا یسمعو، نہیں سنتے، نہیں سنتے، انبیاء ہیں نہیں سنتے، امام الانبیاء ہوں نہیں سنتے، اولیاء ہوں نہیں سنتے۔ لا یسمعو دعاءکم ولو سمعو، ولو سمعو، او مشرکو اگر تمہارا جھوٹ مان بھی لے، بالفرض سن لیتے ہوتے، مستجابوا لکم، ان میں لیاقت ہی کوئی نہیں، مستجابوا لکم، وہ تمہاری استجابت کر نہیں سکتے۔ آگے ذرا خیال کرنا، آج ہمارے بھی کئی مولوی یہاں تک سناتی ہیں فیس مکمل، لیکن آیت مکمل نہیں ہوئی، فیس مکمل، آیت مکمل نہیں۔ آگے بھی پڑھ، بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن کس کا انکار کریں گے؟ اونچے بولو، اونچے بولو، پنج پیر اجتماع میں آنے والوں اونچے بولو، کس کا انکار کریں گے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِعِشْقِكُمْ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جہاں اللہ نے شرک کس چیز کو کہا؟ سما کے عقیدے سے پکارنا۔ اگر ویسے پکارے نا، سما کا عقیدہ نہ ہو، ہر نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہن، کوئی شرک نہیں، ایوہن نبی پڑھ رہے ہیں لیکن سما کا عقیدہ۔ اور اگر سننے کے عقیدے سے ما فوق الاسباب سما کے عقیدے سے پکارے، پاکستان میں پکارے تب مشرک، مدینہ میں جا کے پکارے تب مشرک۔ ما فوق الاسباب سننا کس کی شان ہے؟ یہ تو ہے دعوت، ادعو اللہ، یہ دعوت ہے۔ دوسرا نقطہ بیان کیا، نصاب دعوت، علی بصیرت، علی بصیرہ کے 5 معنی مفسرین نے لکھے۔ ایک معنی علی بصیرہ کا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر اور ان اردو مترجمین نے کیا، بڑا خوبصورت معنی، علی بصیرت، سمجھ بوجھ کر، سمجھ بوجھ کر، سمجھ تو آپ کو سمجھ آئے گا لیکن بوجھ یہ پنجابی سمجھیں گے، بوجھ کے، سمجھ بوجھ کر کیا مطلب؟ میری یہ جو دعوت ہے نا، یہ سنی سنائی بات نہیں۔ ایک خطیب نے تقریر کی، اس نے رٹا لگایا اور یہ بھی شروع ہے، اور تقریر سردیوں کی تھی، گرمیوں میں کرنے لگا تو خطبات میں لکھا ہوا تھا، کہتا ہے میرے دوستو بزرگوں، تم میری خاطر گرم گرم بسترے چھوڑ کے آئے۔ اس نے کہا مولانا ہے تو گرمیاں ہیں، کیسے لگا؟ وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، گرم گرم بسترے چھوڑ کے آئے۔ نا، آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ملا مسئلہ خود نہیں سمجھتا، دیکھا دکھائی، سنی سنائی
کتابی شتابی ادھر ادھر بابا روایتیں حکایتیں حضرت سی حضرت استادونا حضرت فلانا، وہ قرآن نہیں سمجھا۔ فرمایا لوگو علی بصیرتن، میری جو دعوت ہے اے ہاں دے چانن نال دعوت ہے، میں خود بھی سمجھا، مجھے خود میں نے سمجھیا یہ دعوت، اور تمہیں سمجھ کے دعوت دے رہا ہوں، یہ اوپر اوپر کی بات نہیں۔ اور دوسرا معنی علی بصیرتن علی حجتن ببیان ببرہان، اے لوگو میری دعوت بصیرت پہ مبنی ہے، خواہشات پہ مبنی نہیں، تقلید پہ مبنی نہیں، بابے کے ملفوظات پہ مبنی نہیں، حدثنا فلاں جھوٹے راویوں کے پر مبنی نہیں۔ میری دعوت اور میرا یہ مسئلہ علی بصیرت، یہ حجت پر، دلیل پر، برہان پہ مبنی ہے۔ اور تیسرا معنی اگر سن سکتے ہیں تو سنو، تیسرا معنی علی بصیرہ، بصیرہ دا معنی سمجھنا، لیکن کس کا سمجھنا؟ فرمایا میں جو دعوت دے رہا ہوں، میں اس دعوت کے انجام کو مد نظر رکھ کے دعوت دے رہا ہوں۔ اس دعوت دینے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتہ ہے کیا ہوگا۔ مولوی صاحب مسئلہ بیان کرتا ہے، جوش میں مسئلہ تو آ گیا، بعد میں جب مولوی حملہ آور ہوئے، پیر حملہ آور ہوئے، دوست بھائی تو نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا ہے؟ جی مجھ سے غلطی ہوگی، اگر مجھے ہوتا نہ پتا کہ یوں مسئلہ بیان کرنے میں تو مسائل بنیں گے، اپنے بیگانے بنیں گے، سارے ناراض ہو جائیں گے، تو پھر میں یوں مسئلہ بیان نہ کرتا، انجام دا پتہ نہیں لگا۔ ہونے والا کیا ہے؟ علی بصیرہ، میں محمد مصطفیٰ سب انجاموں کو مد نظر رکھ کے مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے اس مسئلے کی خاطر اگر مجھے گھر چھوڑنا پڑے، اگر ساتھی ذبح کرانے پڑے، ساری کائنات سے مخالفت مول لینا پڑے، اپنے بیگانے بن جائیں، منافق وہ سامنے آ جائیں اور مشرک وہ سامنے آ جائیں، پوری کائنات سے ٹکر لینی پڑ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے مسئلہ ہی ایسا ملا ہے، اس مسئلے کی فطرت میں ہے، جو بھی یہ مسئلہ دیا گیا اودیا بھی ہی اس کے ساتھ دشمنی اچھل کے آ گئی۔ یہ کوئی میری بات نہیں، جس پیغمبر نے بھی یہ مسئلہ، اس مسئلے کو خالص کر کے بیان کیا، ساری دشمنیاں اس کے پلڑے میں پڑ گئی۔ اودیا، بخاری شریف کے لفظ ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ کہ اب ایک معنی علی بصیرہ قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرہ اے بالقرآن، اے لوگو میری دعوت ہے ادعو الی اللہ، اور میری دعوت کا نصاب قرآن ہے، یہ اوپر سے آئی ہوئی بصیرت ہے، یہ میری دعوت کا نصاب ہے۔ معلوم ہوتا ہے دعوت توحید کی، اور توحید کی دعوت کا نصاب، بول ختم کروں، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن کے علاوہ نا توحید کا کوئی نصاب مل ہی نہیں سکتا۔ سارے نصاب جہاں مرضی تلاش کر، اگر خالص مسئلہ توحید اس کو کھلے لفظوں میں دیکھنا ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ کسی کتاب میں توحید کا اس طرح روشن مسئلہ نہیں ملے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے علی بصیرہ۔ فرمایا بیان توحید کرنی اور نصاب قرآن ہے۔ نمبر 3 ذرا خیال کرنا، صرف دعوت نہیں، صرف دعوت نہیں، سبحان اللہ، شرک سے بیزاری، سبحان اللہ، شرک سے بیزاری، وما آنا، درمیان والا جملہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، وہ ابھی کہوں گا، وما آنا من المشرکین، اور لوگو ما آنا، میں محمد مصطفیٰ کا کسی مشرک کے ساتھ جوڑ نہیں،
کسی مشرک کے ساتھ جوڑ، اونچا بول، کسی مشرک کے ساتھ جوڑ، ما انا من المشرکین، ہر مشرک سے میری برات، ہر بدعتی سے میری برات، ما انا من المشرکین، میں مشرکوں سے نہیں، یعنی مشرکوں میں سے بھی نہیں، مشرکوں کے ساتھ بھی نہیں، ہر مشرک سے تبری ہے، برات ہے۔ یہ تیسرا فرمایا آنا ومن اتبعانی، اوے کائنات والو، یہ چار چیزیں آ گئی، دعوت توحید کی، نصاب قرآن کا، شرک سے بھی بیزاری، مشرک سے بھی بائیکاٹ، اگر یہ چاروں چیزیں آ جائیں تو میں محمد کی بھی دعوت کی یہی بنیاد ہے، من اتبعانی، قیامت تک جو میرا متبع ہوگا اس کی بھی طرز یہی رہے گی۔ من اتبعانی، قیامت تک اس کی طرز بھی، بول، اس کی طرز بھی۔ قائد محترم، اصل مصیبت یہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں سامنے کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا، تو حضرت شیخ کیونکہ موجود ہے، حضرت شیخ جہاں نہ ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ حضرت شیخ کو اللہ نے کیا مقام دیا۔ خدا کی قسم، اگر سارے اکابرین کی محنت کا مجمع البحرین ہے تو یہ شیخ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، او شاہ توحید والے تمہیں مبارک ہو، تمہارا مشن بھی طیب ہے۔ کدھر ہے؟ کلمتن طیبہ، تمہارا مشن بھی طیب، توجہ ہے، تمہارا مشن بھی، مجھے بولو، تمہارا مشن بھی، تمہاری روحیں بھی، تمہارے وجود تتوفاہم الملائکۃ طیبین، تمہارے عقیدے بھی طیب، تے تمہارا امیر بھی، تمہارا امیر بھی، کتنی خوش قسمتی ہے، عقیدہ بھی طیب۔ حضرت الامیر نے اعلان کر دیا 26 فروری کو انشاءاللہ العزیز اسلام آباد میں صوبہ پنجاب کی جماعت کا پہلا جماعتی اجتماع ہوگا، اور مجھے آج بہت خوشی ہے، میرے بھائی مجاہد ملت سرمایہ اشاعت حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب وہ بھی میرے ساتھ تشریف لائیں، اور یہ بھی ہمارے لیے خوشی ہے۔ تو 26 فروری بروز اتوار دارالعلوم مفتاح القرآن G16 اسلام آباد میں حضرت قائد محترم کی قیادت میں وہاں پر اجتماع ہوگا۔ حضرت قائد محترم کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ بقیہ تینوں دن اس اجتماع کی دعوت اسی طرح دے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے جتنے بھی مواحدین یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کے سب وہاں آئیں، اور پنجاب والوں کے آپ میزبان بنیں، پنجاب سے جو لوگ آئیں گے آپ ان کے میزبان بنیں، اور انشاءاللہ العزیز صبح سویرے یہ اجتماع شروع ہوگا اور رات 2-3 تک جائے گا، تو آپ کم از کم ایک دن پہلے تشریف لائیں، میزبان ایک دن پہلے آتا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ توحید و سنت کے ان قافلوں کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا